ایسے بیٹھو. خبر ہے ہم کو لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. السلام علیکم ناظرین، جے کے ایس نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان جمیل احمد محسن. انسان تو دنیا میں سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اپنے عہدے اور اپنے منصب کی وجہ سے اور اپنے عہدے کی وجہ سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے. کچھ حاکم ہوتے ہیں اور کچھ محکوم ہوتے ہیں. اپنی ذمہ داری کے سبب لوگوں میں اونچ نیچ کا فرق ہوتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، قدرت کی نظر میں سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہم جس شخصیت کو آپ کے روبرو کرانے جا رہے ہیں وہ ہیں سابق MLA حویلی شاہ محمد تانترے صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے جے کے ایس نیوز میں. شکریہ. سر سب سے پہلے ہم نے جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں، ہم سب سے پہلے جو ایسی قدور شخصیات ہوتی ہیں ان سے ان کے کیریئر کے بارے میں اور ان کے جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اس سے متعلق کچھ جاننا چاہیں گے، آپ کی ذاتی زندگی کے متعلق، تاکہ کیونکہ آپ جو نوجوان ہیں اور جو بھی مینس لوگ ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن ہے. اس اپنی زندگی کے حوالے سے چند باتیں بتائیں، لیکن سمندر کو کوزے میں سموئیں گے، کیونکہ اگر زیادہ اتنی اس کے لیے کتابیں لکھنی پڑیں گی، کیونکہ بڑی جو قدور شخصیات ہیں ان کے لیے. اگر اس کو جو آپ نے کہا کہ میں جو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں اس سمندر کو کوزے میں بند کروں، تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ یقین محکم، عمل پہن، محبت فاتح عالم، جہادی زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر میرے لیے مشعل راہ ہے. لورن سے چلا ہوں، لورن کا رہنے والا ہوں. لورن کا ایک اور پیچھے علاقہ ہے پیالہ، وہاں کا بیسیکلی رہنے والا ہوں. ہائی اسکول کی تعلیم وہاں سے حاصل کی، اس کے بعد ڈگری کالج سے گریجویشن کی. 1982 میں ڈسٹرکٹ مینیجر بنا سیکاب کا. 2007 تک میں رہا اس میں. اس کے بعد یہ سبھی جانتے ہیں، بہت پہلے بھی میرے سبھی صاحبان جانتے ہیں، کیونکہ انٹرویو میں پہلے بھی یہ باتیں کہی جا چکی ہیں کہ جو اس وقت کے ارباب اقتدار تھے ان کی ریشہ جوانیوں کی وجہ سے مجھے 10 سال پہلے سروس کو خیر باد کہنا پڑا اور میں سیاست میں آیا. ایک کارواں مرتب کیا، ترتیب دیا، جس کا نام غریبوں کا کارواں ہے. جب اس کو ترتیب دیا تو یہ مجھے اس کا احساس تھا کہ انما اعمال بالنیات، آپ کی عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہے. تو میں نے اس وقت رب ذوالجلال کے حضور یہ نیت کی تھی، یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور، یہ میں گڑ گڑایا تھا کہ بار الہ میں ایک کارواں ترتیب دینے جا رہا ہوں، غریبوں کا کارواں، اس کا نام رکھوں گا. بار الہ اس پر اپنے کرم کا سایہ عطا فرما. اس کے اندر جو لوگ منسلک ہوں گے ان کو حفظ و امان، اتحاد و اتفاق اور فتح و نصرت عطا فرما. ان کی آس امید آرزو کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. تو میں نے جب یہ کارواں ترتیب دیا، یہ نیت لے کر چلا، تو اللہ نے اس قدر کرم کیا کہ 2007 میں جو کارواں چلا تھا، 2014 میں وہ معراج اس نے حاصل کر لی سیاست کی جو ہوتی ہے. 2014 میں MLA بن گیا. سر سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ جس وقت آپ سیاست میں آئے تو اس وقت مقدار خواندگی جو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہوگی وہ بہت کم ہوگی آج کے مقابلے میں. تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ نے سوچا کہ ہم تھوڑے مطلب ایجوکیٹڈ الحمدللہ اس وقت ہوں گے آپ، کیونکہ زیادہ اتنے لوگ تو نہیں ہوں گے، کہیں آپ کے دل میں یہ تو نہیں تھا کہ ایک سنہرا موقع ہے عوام کو اپنے نیچے کرنے کا، یا آپ کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. اصل میں جب میں سروس میں تھا تبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں عوام سے جڑا ہوا تھا. بہت زیادہ واقعات ہیں میری زندگی کے جو بچپن سے ہی میں نے عوام میں ایک مقام حاصل کر لیا تھا. عوام کی محبت میرے دل میں تھی اور ان کے دلوں میں میری محبت تھی. تو یہ بھی ایک بنا کہ جو باب اقتدار تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے گھر میں لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہے، اس لیے مجھ پہ طرح طرح کے ان نے ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے. تو اس سے میں تنگ آ کر پھر میں نے اس کو خیر بات کیا اور کہا. اور یہ کبھی نہیں کوئی سوچتا ہے کہ میں جو ابھی سروس چھوڑ رہا ہوں اور پھر 10 سال پھر ڈسٹرکٹ آفیسر ہو، اچھی پوسٹ ہو. اس وقت میں یہ اس وقت کی بات ہے جب میں لگ بھگ 40,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا اور اس وقت میں نے 24,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے انسان کہ جب میں حق شروع کا کام کرنے جا رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں. بہرحال خدمت کا ایک شوق تھا اور اللہ کی ذات اقدس بھی بھروسہ تھا، بس اسی نے کرم کر دیا. سر لوگوں کا کہنا ہے کہ تانترے صاحب جب اپنے دور اقتدار سے پہلے ووٹ مانگنے آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس بار میں پیدل آیا ہوں، اگلی بار جب جیتوں گا تو گاڑی پہ آؤں گا. تو کیا آپ جب اپنے دور اقتدار میں رہے تو کیا وہ سڑکیں جن کو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ بنی ہیں کہ یا ابھی کام جاری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ 2.5 سے تو نہیں ہیں. جی سر. جی سر. تو
پھر آپ خود جواب دے دیں. اڑائی میں آپ کو 20% روڈ تھی ہائی اسکول سے. میں جسٹ لسن, چگڑی کے رہنے والے, اڑائی بھی ہمارے گاؤں ہے, میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. تو اڑائی میں 20% لوگ مستفید تھے سڑک سے. ہائی اسکول سے بہت نیچے سڑک تھی, اس سے آگے نہیں گئی تھی. تو آج میرے دور میں اس میں موریا میں بھی جا چکی ہے, موری سے رائے پورہ سے بھی روڈ نکلی ہے, اور ادھر سے بھی محلہ ٹھگن تک ماشاء اللہ روڈ جا چکی ہے. تو یہ جواب ہے اس کا. اب چکھڑی کی بات آپ کریں تو یہ آپ گواہ ہیں کہ میں بنفس نفیس کم از کم 10 بار گیا اس روڈ کے لیے. ٹھیکیدار غلام نبی صاحب کو ہم نے بہت ہی حاضر عزیز ٹھیکیدار ہیں, بڑے ہمدرد ہیں. انہوں نے کتنی بار کتنی کوششیں کتنی کاوشیں کی, 6 مہینے ان کی جیسی بھی مشین جو تھی وہ وہاں رکی پڑی رہی. کتنی بار آپ کے ساتھ تذکرہ ہوا, کتنی بار ہم شہزاد خان صاحب کو لے کر کے وہاں پہ, کتنی بار آپ کے جو وہاں پہ کچھ لوگ ہیں ظالم قسم کے لوگ جنہوں نے کوشش کی کہ سڑک کو نہ آنے دیا جائے. اس میں میری کاوشوں کی کوئی وہ نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ لوگوں کی آپسی رساکشی تھی جو میں اس میں تھوڑا سا کامیاب نہیں ہوا. حالانکہ سڑک کو کافی آگے لے گیا. سر چکڑی میں تو چلو وہ ایک لوگوں کی رساکشی کی بات ہوگی, وہ ان کی اپنی ایک رشدوانی جو بھی تھا. لیکن اگر بان سے نگر ناڑی کی بات کی جائے, وہاں پر تو آپ کے سامنے کتنے حادثات ہوئے, لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں, ابھی تک تو وہاں پہ کوئی وہ نہیں کیا گیا ہے. دیکھیے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب بھی آپ بات کریں انصاف کا تقاضا سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے, مجھ سے پہلے جو لوگ صاحب اقتدار 18 سال 20 سال, کبھی ان سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ آپ اپنے اس کا حساب دو. اور شاہ تانترے صرف 2 سال رہا, اس میں 2 سال 9 مہینے گورنمنٹ میں رہا, اور اس میں وہ جو وہ ایک حادثہ ہوا تھا, وہ جو ایک وہ نوجوان وہ کشمیر میں, تو اس تعلق سے مجھے صرف 2 سال ملے. تو 2 سال کا جب آپ موازنہ کریں گے 18-20 سال پہ تو بھاری ہو جائے گا وہ. اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحبہ ہماری 2017 میں تشریف لائی تھی ڈاکٹر پونچھ میں, تو اس میں ہمیں ایک ڈیپوٹیشن ملا تھا. ساتھرا منڈی اور لورن بلاک کو ہم نے مرج کیا تھا, اکٹھا کیا تھا, جس میں خاکی صاحب کی سربراہی تھی, بلال مودودی صاحب کی سربراہی تھی, شکیل بڑے صاحب تھے, اسلم تانترے صاحب تھے, اعجاز نندرے صاحب تھے, حاجی اکرم صاحب تھے, جبار صاحب تھے, اور بہت لوگ, حافظ رشید صاحب تھے سونیا سے. تو یہ لوگ تھے. تو اس وقت ہم نے پہلا جو ایشو ڈسکس کیا تھا وہ یہی تھا لوئر بیلا سے ناگا روڈ کا, اور بہت لمبا چلا تھا یہ ایشو. تو اس وقت یہ سی ایم نے ڈائریکشن پاس کی تھی کہ اس کی آپ ڈی پی آر بنائیں. مجھے آپ سمجھیں کہ 2 سال کا عرصہ تو میں نے سڑکوں کے تعلق سے یا کام کے تعلق سے, اصل میں تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایم ایل اے بنتا ہے تو اس کو 2 سال لگتے ہیں سیکھنے میں, لیکن ماشاءاللہ 2 سال کے لیے خاص کر آپ کے علاقوں کے لوگوں کو تو اگر وہ انصاف کے ترازو میں بیٹھ کر دیکھیں تو ان کو پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ دس واز مارولس کہ ود ان اسپین آف 2 ایئرس آپ کو کیا ملا منڈی میں جو پچھلے 30 سال میں نہیں. سر ریاض صاحب وہ تو بول رہے ہیں کہ ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, اور ہماری جو ان کی جو مندرجہ ذیل ہم نے روڈوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا, مارکوٹ سے پتہ نہیں کہاں تک باقی روڈ بھی ہیں, اور چکڑی سے سوری بن سے ناگراڑی بول رہے ہیں ان کا ڈی پی آر بھی بن گیا. تو کیا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, میں نے ایک اوپن چیلنج تھرو کر رکھا ہے تھرو میڈیا, پرنٹ میڈیا ایز ویل ایز الیکٹرانک میڈیا. اس میں وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے 20 سال 18 سال, ان کو میں نے چیلنج کر رکھا ہے, آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بلائیے, ایک بحث کیجیے. اگر میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ 2 سال میرے جو تھے اس غریبوں کے کارواں کے, اس میں اس قدر کام ہوئے کہ جس قدر پچھلے 30 سال میں نہیں ہوئے, تو میں سیاست کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. چونکہ بڑے لمبے چوڑے عزائم میں نہیں رکھتا ہوں. پرخلوص بے لوث خدمت کا عوام سے وعدہ کیا ہے, اور اللہ کے حضور یہ دعا کی ہے, تو اللہ مہربان ہے. غریبوں کے کارواں پہ پہلے بھی کرم ہوا, آج بھی ہوگا, اور میرے مرنے کے بعد بھی ہوگا. انشاءاللہ یہ رواں دواں رہے گا میرا کارواں. لوگوں کا بھروسہ جیتنے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو ایسا کیا ہوا کہ بلاک لورن میں ایک پنچایت کے الیکشن میں آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر لوگوں کو جو ہے آپ کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا ہو؟ جب آپ کسی کرکٹ کے پلیئر کو یہ کہیں کہ گراؤنڈ کے بجائے آپ کمرے میں کرکٹ کھیلیں تو اس کے انداز بدل جاتے ہیں. دیکھیے میں نے پی ڈی پی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ مجھے پی ڈی پی کا سیکرٹری بنایا گیا تھا, اسٹیٹ سیکرٹری, اور ہماری پریزیڈنٹ, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اس وقت پریزیڈنٹ ہماری جیل میں تھی, تو اس وقت ہمارے 7 لیجسلیٹرز کو نکال دیا گیا تھا. حالانکہ رہے تھے بچے 10-12, اس میں میں نے پروٹیسٹ میں نے ریزائن کیا تھا.
میں نے لورنس سے لگ بھگ 10-20 ووٹ کم 3000 ووٹ لیے. شاہ محمود تانترے کے نام پہ لوگوں نے ووٹ دیے. میرے پر کوئی گفتگار کی کوئی الگار نہیں تھی. سر لوگ میرے کہتے پر ہیں کوئی اور کچھ نہیں تھا. اب جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن ہوا تو اس میں 11 پنچایتیں ہیں. 5 پنچایتوں کے لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں بالکل نہیں گیا 5 پنچایتوں میں. یہ ایسا اس لیے ہوا کہ میں اس الیکشن کو لڑنا نہیں چاہتا. میرے ساتھی چاہتے تھے اور یہ میرے ساتھی گواہ ہے کہ میں فارم بھرنے کے لیے بھی نہیں گیا تھا. فارم میرے وغیرہ بھرا گیا تھا. اب میں یہ آپ کو کہوں گا کہ 5 پنچایتیں اس میں میں نہیں جا سکا. میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں لاسٹ پہ گیا تھا. ایون دین لورن کے لوگوں نے مجھے 3000 ووٹ دیے. شاہ محمود تانترے کے نام، PDP کے نام پہ نہیں، نیشنل کانفرنس کے نام پہ نہیں، کسی اور کے نام پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس غریبوں کی کارواں ہے. اس کے لیے میں ان کا احسان مانوں. تو میرے عزیز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جب شاہ محمود تانترے کی ہار کو جب یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ وہاں سے ہار گیا، تو چودھری اکرم صاحب تو بہت بلند بانگ شخصیت ہے، وہ بھی ہار گئے. جاوید رانا صاحب میٹر میں ایک حد دل عزیز ترین لیڈر ہے، وہ ہار گئے. کانگریس کے غلام احمد میر صاحب وہ الیکشن ہار گئے، ان کا بیٹا لڑ رہا تھا. رویندر رانا صاحب BJP کے، ان کے جو قریبی جو رشتہ دار تھے بھائی بھتیجے، وہ الیکشن ہار گئے. تو اس میں کھد و کھال کی بات اس پیمانے میں کیوں لیتے ہیں؟ جب کوئی سیاست میں جاتا ہے تو سیاست کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیہ ہار کا ہوتا ہے، ایک جیت کا ہوتا ہے. تو اس کو ایک بات اس کو رکھ لیں. دوسری بات یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں بار بار لوگوں سے کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ رب ذوالجلال کی شان کریمی کا ارشاد ہے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. کہ میں وہ بادشاہ شہنشاہ کریم ہوں، جب چاہتا ہوں کسی جاندار کو بے جان بنا دیتا ہوں، بے جان کو جاندار بنا دیتا ہوں. جب چاہتا ہوں اندھیرے کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اجالوں کو اندھیرے. تو اس کا موازنہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو رب کائنات کے فیصلے ہیں. جس کو لبیک اور الحمد، میں نے کہا شکر اللہ کا میں نے کیا کہ اللہ کی پاک ذات جب چاہے تو جتا دے، جب چاہے ناکام کر دے، جب چاہے کسی کو کرسی عطا کرے، جب چاہے چھین لے. یہ تو اس کی شان کریمی ہے. سلیمان علیہ السلام کا کس صاحب نے سنا ہوگا. یہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم نے تو یہ کہا کہ جب کرسی پہ تھے تب بھی اس کی ذات اقدس کا شکر تھا، جب اس سے ہٹ گئی تب بھی ذات اقدس کا شکر ہے. عوام کی محبت میرے ساتھ تھی. اور یہ بھی میرا کیا ریاست جموں کشمیر میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ 23 کو رزلٹ ہوئے اور 25 کو میرا جمع غفیر کا جلسہ تھا. ایسا کبھی آپ نے نہیں سنا. جیتنے والے تو جلسے کرتے ہیں، ہارنے والے کو کبھی نہیں. اگر وہ بات ہوتی تو میں 23 کو میرا رزلٹ نکلا اور 25 کو میں نے جلسہ کیا وہیں پہ بلاک میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہنا تھا لوگ کر، جب MLA بن کر میں گیا تھا اتنے لوگ نہیں تھے. تو یہ جو ٹرکوں سے چالاکیوں سے الیکشن لڑنا، الیکشن لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کے وہاں پہ دوائیوں کے کیمپ لگانا، لوگوں کو کہنا میں یتیم ہوں یا کچھ ہوں یا واٹس ایور اٹ واز، مجھے اس سے کوئی غرض اس میں وہ نہیں ہے، نہ میں اس کی پرواہ کرتا ہوں. البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ رب کائنات کے جو بھی فیصلے ہیں ہم الحمدللہ حمدن کثیرہ ہی کہتے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی جو ہے یہ BJP کا پرو ورژن، جس کو ہم اب سادہ الفاظ میں کہیں تو BJP کی آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی اس باتوں کی آپ تردید کیسے کریں گے؟ ان کے عقل پہ مجھے رونا آئے گا جو یہ بات کہہ رہے ہیں. BJP کا ایک اپنا انسائکلوپیڈیا، اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی پارٹی کا اپنی مینیفیسٹو ہے. اپنی پارٹی میں صرف وہ لوگ قیادت میں ہیں جو PDP میں تھے. یہ تو PDP جب اس کو سنبھالا نہیں جا سکا وراثت کو، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو بھی ہیں، چاہے وہ سید الطاف بخاری صاحب ہیں، چاہے عباس صاحب ہیں، اشرف میر صاحب ہیں، عبدالرحیم راتر صاحب ہیں، اس کے بعد ذوالفقار چودھری صاحب ہیں، قمر صاحب، یہ تو شاہ محمود تانترے، یہ تو PDP کا حصہ ہے. ہمارا تو منشور وہی ہے جو PDP کا ہے. اب مجھے سمجھے کہ کون کہتا ہے کہ BJP جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا. تو آپ کو یاد نہیں ہے یہ کپل صاحب یہاں پہ منتری آئے تھے تو یہ کانگریس کے لوگ، نیشنل کانفرنس کے لوگ کیسے پیچھے جا رہے تھے، کیسے پگڑیاں پہنا رہے تھے، کیسے ہاتھ ڈال رہے تھے، کیسے واری ہو رہے تھے، کیسے صدقے جا رہے تھے. تو ان کی کتنے میں کرنے میں فرق ہے. اب جمہوریت کا سیٹ اپ ہے. اب جمہوریت میں الیکشن ہوگا آگے، اگر وہ بھی مودی جی کو پسند آیا الیکشن کروانا، اگر ایسا ہوا تو لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. تو لوگ ڈیسائیڈ کریں گے who will rule the state. کون کون سے. اب یہ آپ سمجھتے ہیں دس از اے ویری کلیئر پکچر کہ اب یہ وی ول ہیو اے فریکچرڈ مینڈیٹ. اس میں کسی جماعت کا کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اس میں کون ایک نمبر، کون کون سی پارٹی مل کر حکومت بنائے گی. اب پہلے ہی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ سید الطاف بخاری صاحب BJP کا وطن ہے؟ کیوں؟ وائی؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے جو نیشنل کانفرنس کے لوگ پیچھے جا رہے تھے ابھی پچھلے دنوں جب منتری صاحب آئے تھے،
جو پگڑیاں پہنا رہے تھے, ہاتھ ڈلوا رہے تھے, محبتیں کر رہے تھے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تو ثابت کر دیا 1 نمبر کو 2 نمبر کون ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو وہ تصویریں یاد کیجیے. جب پگڑی پہنائی جا رہی تھی بی جے پی کے منتری صاحب کو, جب ہاتھ ڈلوائے جا رہے تھے, جب صدقے ہو رہے تھے ان پہ, جب واری جا رہے تھے ان کے, تو وہ خود فیصلہ کریں گے کون ہے 1 نمبر پر اور کون ہے 2 نمبر پہ. ریاستی درجہ بحال کرنے اور جو ریاست کا خصوصی درجہ ہے اس سے متعلق اپنی پارٹی کا کیا مینس ہے وہ؟ سعید الطاف بخاری صاحب تو وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں پہلی ریٹ پٹیشن دائر کی تھی, باقیوں نے بعد میں کی. تو سعید الطاف بخاری صاحب پہلے لیڈر تھے جنہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی کہ ہمارے ساتھ یہ ناجائز ہوا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں, میں ویسے اپنی پارٹی کا ایک لیڈر پنچ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہونے کے حیثیت سے میں اپنی پارٹی کے اصول بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 370-35 کا جو ورڈکٹ اس میں سپریم کورٹ میں ہے, سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں ہمارا حکم فیصلہ کرے گا. اور یہ ریاست کے ٹکڑے کرنا یہ بدقسمتی جموں کشمیر کی نہیں تھی, یہ بھارت کی بھی بدقسمتی تھی. چونکہ بھارت کے لیڈر 70 سال یہ کہتے رہے, سبھی irrespective آف اینی پارٹی پالیٹکس سے پارٹی, سبھی پارٹیاں کہتی رہی کہ یہ جموں کشمیر جو ہمارے سر کا تاج ہے, اور سر کے تاج کے خود ٹکڑے کرنے والا کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ ہی کر سکتے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ ووٹنگ کے دوران, الیکشن کے دوران سیکولرزم کا نعرہ دیتے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے وہ کسی قوم تک محدود ہو جاتے ہیں, کسی مذہب تک محدود ہو جاتے ہیں. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں پہلا MLA ہوں جس کے لیے عوام گواہ ہے اس کے کہ جس نے اس ڈسکرمنیشن کو ختم کر دیا. مجھ سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو MLA جیتا تھا جہاں سے ووٹ زیادہ ملے اس کو وہ زیادہ کرتے تھے, وہی اس علاقے کو اپلفٹ کرتے تھے, ڈیولپ کرتے تھے. لیکن میں نے جس پنچایت سے میری 20 کلسا کھریتر پنچایت ہے, 70 سال میں جائیے وہ دیکھیے جا کر, میں کہہ رہا ہوں تو آپ جائیں, جس کو جانا ہے دیکھیں. یہ سڑکیں جو میں نے بنوائی ہیں یہ تازیانے ہیں ان لیڈروں کے لیے جو 50 سال نہریں لگواتے رہے, لوگوں سے قسمیں کرتے رہے, وعدے کرتے رہے, لیکن کچھ نہیں کیا. تو آج ان کے لیے جب اس سڑک پہ چلیں گے تو تازیانہ ہے ان کے لیے کہ جب میں MLA بنا تو جس کھریتر کلسا سے مجھے پوری پنچایت سے 23 ووٹ ملے تھے یا 25-30 کے نیچے, تو 4.5 کلومیٹر روڈ اس غریبوں کے کارواں کے دور میں وہاں پہ پہنچی. میں نے اس ڈسکرمنیشن کو ختم کیا. میں نے گجر, کشمیری, پہاڑی, راجپوت, ہندو, مسلم, سکھ اس کنسیپٹ کو ہی دفن کر دیا. عوام میں پنچ اس کی گواہ ہے. اب آپ اگر میرے طرف سے کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اور اشارہ تو میں اس کو سمجھا نہیں. سر آگے مستقبل میں عوام کی فلاح و بہبودی اور علاقے کی ترقی کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا سوچا ہے اس کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بریفلی ایک بات کہوں گا, عوامی پنچ کو بھی میری محبت کا انداز, اور اسی کے ساتھ سر عوام کے نام پیغام بھی دیں گے آپ؟ عوام کو میں یہ کہنا چاہوں گا تو میری محبت کا, خدمت کا جو انداز عوام دے چکی ہے. میں ایک VIP نہیں, بلکہ یہ میں نے کہا تھا VIP صرف مزدور ہے, VIP صرف وہ کسان ہے جو حلال کی روزی کھاتا ہے, VIP وہ مزدور ہے جو حلال کی روزی کھاتا ہے, خون پسینے کی کمائی. اس کے بعد دنیا میں VIP ہے ہی نہیں کوئی. اس کنسیپٹ کو میں نے ختم کیا. میں نے اپنے آپ کو عوام کا نوکر, عوام کا خادم, عوام سے محبت کرنے والا بنا کر پیش کیا. اس کے عوام کو بھی واقف ہے. اب اس میں دیکھیں آپ جو روڈز کی اس کی بات کی, اس کے علاوہ جو بات ہم نے کی, دیکھیے یہ پہلی بار ہوا کہ نوجوانوں کو جو کرکٹ کا شوق رکھتے تھے, ہم نے لگ بھگ 2000 بچوں کو کرکٹ کی یونیفارم اور کٹس پرووائڈ کی. ہم نے جو یہ والی بال کے جو تھے ان کو اس میں اپلفٹ کیا, فٹ بال کے پلیئرز کو, ہاکی کے پلیئرز کو اس میں اپلفٹ کیا. اور اس سے ہٹ کر جو میں پہلا MLA تھا جب رجوری پنچ کے تعلق سے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ لی تو انہوں نے ٹورزم کو بوسٹ کرنا چاہتے تھے, تو میں نے کہا تھا ان سے, مفتی صاحب سے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, محبت کرنے والی لیڈر تھے, تو ان سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ رجوری پنچ کو ٹورزم میں بوسٹ کیا جائے تو اس کا انڈیپینڈنٹ سرکٹ بنایا جائے رجوری پنچ کا, تاکہ اس میں بھی ہو سکے. یہ میرا کنسیپٹ تھا کہ میں نے یہ گزارش کی تھی, اور یہ ہمارے جو بھی ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈز کی میٹنگس ہوئی ہیں ان کی منٹس میں آپ لے سکتے ہیں جس آپ سے, کہ ہمیں بھی ایک گلمرگ اور پہلگام کی طرز پر گنڈولا دیا جائے. یہ میں پہلا MLA تھا جس نے 50 میگا واٹ سولر پلانٹ کے لیے 3200 کنال لینڈ آئیڈینٹیفائی کروائی, اور اس کا بالکل وہ صرف MOU اس کا سائن ہونا تھا. اس کے بعد دوسرا کو جو 6 ٹیمیں گئی انہوں نے اس کو پسند بھی کر لیا. 50 میگا واٹ بجلی جو اگر ہمیں ملتی تو یہ پہلا MLA میں تھا جب میں نے ٹورزم کے تعلق سے جبی توتی کی بات ہو, یا ندی چھول کی بات ہو, ساگیا کی ہو, یا نور پور سلوڑیاں کی ہو, یا لورن کی ہو, تو اس کو بوسٹ کیا.
تو یہ میں پہلے ایم ایل اے ہوں جو جس نے 50 سال میں اتنا بولا ہوں اسمبلی میں، ایوان میں عوام کی نمائندگی کی ہے کہ 50 سال میں سب سے زیادہ بولنے والا ایم ایل اے بنا، اور 50 سال میں میں ہی پہلا ایم ایل اے ہوں الحمدللہ جو پی ایس سی کا ممبر بنا. اس سے پہلے پونچھ کا کوئی بھی ایم ایل اے پی ایس سی کا ممبر نہیں بنا تھا. تو یہ میرے پر اللہ کی مہربانیاں تھیں. اور پھر ایک چیز کا پھر یاد رکھیں آپ، صرف مجھے 2 سال ملے تھے، صرف 2 سال. تو اس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ عوام جانتی ہے کہ جو ہم نے فوٹو نہیں کھنچوائے، جو ہم نے تقاریب نہیں کی، کتنے بچیوں کی شادیاں کروائیں، کتنے مکانوں پہ چھت ڈالی، کتنے لوگوں کی کیا مدد کی، وہ لوگ اسے بخوبی واقف ہیں. ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نصب العین کیا ہے، تو غریبوں کی کارواں کا نصب العین انشاءاللہ رہے گا میرے مرنے کے بعد بھی، میری زندگی میں بھی، کہ پرخلوص اور بے لوث خدمت کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے. وزیر داخلہ امت شاہ سے ملنے ریاض صاحب ایک پرٹیکولر کمیونٹی کی کو ریپرزینٹ کرنے کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ صحیح کیا، یا پھر ان کو جو ہے ان کو ہر ایک کمیونٹی کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ان سب کو ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا؟ میں نے سیکولرزم کا جو کوشچن کیا تھا پہلے، جی تو اسی سے متعلق اس سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں اس بارے میں میرا خیال ہے اس کا جواب وہ لوگ دینا چاہیے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، یا ان کو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے پہاڑیوں سے ووٹ لے کر پھر پہاڑیوں کے خلاف ایک آواز اٹھائی. تو اس کا مجھ سے بہتر جواب وہی دے سکتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تھے سابق ایم ایل اے جناب شاہ محمد انترس صاحب، جنہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار آپ کے سامنے کیا. اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان جمیل احمد محسن کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.